نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تجھے ملا ماہ تمام ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات ذوقار حاضرین و ناظرین، الحمدللہ آج کا یہ محبت بھرا پروگرام رمضان ٹرانسمیشن جس کی ریکارڈنگ الحمدللہ ملک پاکستان کے نامور مووی میکر کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، پیراڈائز مووی نعت مرکز فروخ آباد، میری مراد میرے محترم بھائی حاجی ملک محمد ناصر صاحب، اور الحمدللہ دوسرا جو نام ہے وہ بھی کسی تعریف کا محتاج نہیں، الکرامت ساؤنڈ سسٹم والے فخر فروخ آباد، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آج کے اس عظیم و شان پروگرام کا صدقہ، رمضان کا ماشاءاللہ جو دوسرا عشرہ شروع ہے، ہمارے ملک کے پاکستان کے نامور شناخت مصطفیٰ الحمدللہ آج اس پروگرام میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میں ان دو احباب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میری مراد نہایت ہی واجب الاحترام میرے پہلے شناخت مصطفیٰ فخر فروخ آباد، فخر پاکستان، کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، میرے محترم نہایت ہی واجب الاحترام میرے محترم بھائی محمد یوسف جامی صاحب، اور دوسرا نام ماشاءاللہ جی کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، سچا سودا کا فخر ہیں، الحمدللہ اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، بھائی محمد شاہد افریدی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی اپنی حاضری لگوائیں گے، اور میرے محترم بھائی شناخت مصطفیٰ بھائی نہایت ہی واجب الاحترام اظہر محمود قادری صاحب وہ بھی الحمدللہ اسٹیج کی زینت ہیں۔ دوست احباب بھائی، میں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں الحمدللہ تعارف تو کروا چکا ہوں، مختصر سی حاضری کے بعد انشاءاللہ میں ملک پاکستان کے مایہ ناز شناخت مصطفیٰ کو الحمدللہ آپ کی سماعتوں کی نظر، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں سماعتوں کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صرف دو اشعار کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ بیمار ذرا جانا دربار محمد میں، بیمار ذرا جانا دربار محمد میں، وہ جام شفا بھر بھر کے پلاتے ہیں، وہ جام شفا بھر بھر کے پلاتے ہیں۔ ناظرین، میں اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے پہلے شناخت مصطفیٰ میری مراد نہایت ہی واجب الاحترام اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، میرے محترم بھائی محمد یوسف جامی صاحب فخر فروخ آباد، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سرور کوئنین کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे और मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ और मेरे ऐबों की वो करते हैं पर्दा पोशी मेरे ऐबों की वो करते हैं पर्दा पोशी और मेरे जुर्मों को मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते बड़ा सोना लगे मैनू तेरा लाल आमिना बड़ा सोना लगे मैनू बड़ा सोना लगे मैनू तेरा लाल आमिना जे तू आखे ते ले जावां नाल आमिना बड़ा सोना लगे मैनू बड़ा सोना लगे मैनू सारियां मैदाइयां नालों बाद विच आईयां सारियां मैदाइयां नालों बाद विच आईयां बड़ी कमजोर डाची जेड़ी मैं ले आईयां बड़ी कमजोर डाची जेड़ी मैं ले आईयां मेरी डाची दी बदल जावे चाल आमिना ओ मेरी डाची दी बदल जावे चाल आमिना जे तू आखे ते ले जावा
बड़ा सोना लगे मैनू, बड़ा सोना लगे मैनू। गोद विच लैके एनू लाड मैं लडावांगी, एदे सोने नैना विच कजला भी पावांगी, एदे सोने नैना विच कजला भी पावांगी। नित वावांगी मैं एदे सोने वाले आमिना, नित वावांगी मैं एदे सोने वाले आमिना। जे तू आखे ते लै जावां नाल आमिना, बड़ा सोना लगे मैनू, बड़ा सोना लगे मैनू। कि मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर तू मंजिल तलाश कर। मिल जे तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जे तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अरे पत्थर ही टूट जाए, अरे पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया को तेरी बदल दे, दुनिया को तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। दुनिया को तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया, ईमान तेरा लुट गया ज़ाहिरीन के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया ज़ाहिरीन के हाथ से। ईमान तेरा लुट गया ज़ाहिरीन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो राहबर तलाश कर। ईमान को तेरे जो बचाए वो राहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। इस आग को जो बचा दे, इस आग को जो बचा दे, वो पानी तलाश कर। करके सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, मकता है करके सवार ऊंट पे अपने गुलाम को। अरे पैदल जो चल दिए वो राहबर तलाश कर, अरे पैदल जो चल दिए वो राहबर तलाश कर। अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। और डिजिटल साउंड सिस्टम अल करामत मेरे मोहतरम पैराडाइज नात मरकज़ फरुखाबाद, अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त में रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब मैं दावत नात देने वाला हूँ। नहायत ही वाजिब एहतराम, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। फ़ख्र फरुखाबाद, फ़ख्र सच्चा सौदा, मेरे मोहतरम नहायत ही वाजिब एहतराम मेरे भाई शाहिद अफरीदी साहब, वो आए और अपने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत हाज़िरी से आज की इस महफ़िल को, आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन को रौनक बख्शे। आप तमामी अहबाब दुरूद शरीफ का नजराना पेश। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फुल्लां दा जो रिश्ता है महकार दे नाल, फुल्लां दा जो रिश्ता है महकार दे नाल, ओह साडा रिश्ता है सरकार दे नाल। फुल्लां दा जो रिश्ता है महकार दे नाल, ओह साडा रिश्ता है सरकार दे नाल। फुल्लां दा जो रिश्ता है रोशन रोशन मेरा कर भी कर देवो, रोशन रोशन मेरा कर भी कर देवो। मेरे कर भी आओ यारे गार दे नाल,
साडे घर भी आओ यारे गार दे नाल ओह साडा रिश्ता है सरकार दे नाल फुल्लां दा जो रिश्ता है सरकार दे नाल ओह साडा रिश्ता है सरकार दे नाल सच्ची गल ए सारे रिश्ते झूठे ने सच्ची गल सारे रिश्ते झूठे ने ओ साडा सच्चा रिश्ता है सरकार दे नाल साडा सच्चा रिश्ता है सरकार दे नाल ओह साडा रिश्ता है सरकार दे नाल फुल्लां दा जो रिश्ता है महकार दे नाल ओह साडा रिश्ता है सरकार दे नाल हाँ नबी आसरा है कुल जहान दा नबी आसरा है कुल जहान दा नबी दा आसरा है मां हुसैन दी नबी आसरा है कुल जहान दा नबी दा आसरा है मां हुसैन दी खतीजा मीना ते हवासिया इन्हां दी पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा मरियम भी जान दी जिन्नू रब चावदा है जिबरील जेंदे बुए ते बिन पुछया ना आवे खातून कोई इहो जी सैन दी किवें हम सर बने जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर जिदे कदमां उते रखे हुसैन सर ओ साहिबे हयाए मां हुसैन दी नबी आसरा कि हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है मैं इस आस पे जिंदा हूँ। आला हज़रत साहब ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा इसका फरमाया हमारे दिलों को एक बहुत ही रौनक बख्शी हमारा ये अकीदा है हमारा ये वजदान है अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं सरकार की चाहने वाले हैं। आला हज़रत साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम कि मेरी तो सारी बहार आपसे है। आला हज़रत साहब ने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा फरमाया हमारे दिल ने तस्लीम किया कि हजूर मैं इस आस पे जिंदा हूँ कि आप जिंदा हैं। हजूर मैं इस आस पे जिंदा हूँ कि आप जिंदा हैं। हजूर मैं इस आस पे जिंदा हूँ कि आप सुनते हैं। हजूर मैं इस आस पे जिंदा हूँ कि आप सुनते हैं। हजूर मैं इस आस पे जिंदा हूँ कि आप आते हैं। हजूर मैं इस आस पे जिंदा हूँ कि आप आते हैं। इसीलिए तो कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हजरात ज़िवाकर मैं मकसद से वक़्त में इंशाल्लाह खूबसूरत हाज़िरी के लिए दावत दे रहा हूँ। सनाख़त मुस्तफ़ा किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। मेरे मोहतरम भाई मोहम्मद अज़हर महमूद कादरी साहेब वो आएँ और सरकार की बारगाह में मोहब्बत भरी हाज़िरी पेश फरमाएँ। आप तमामी अहबाब दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہ ہو کہ پرواہ نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے دامن میں میرے بلا کیا نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا اور یہ حدیث پاکہ مفہوم بھی ہے اور مولا علی کی شان میں بھی شعر بڑا خوبصورت ہے انشاءاللہ ناظرین کو پسند آئے گا یہ فرما ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کا کہ بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا کہ بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا تو کہا کیا تھا ہوں جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہوں جس کا میں مولا علی اس کا مولا جو اس کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا لال خدا دینا تو وارے سیدانے دین دے ڈب دے بیڑے تارے سیدانے لال خدا دے نعتوں وارے سیدانے دین دے ڈب دے بیڑے تارے سیدانے دین دی آن تے دین دی شان بچاون لئی سیداں دے رتبے دی لاج نبھاون لئی
بس دے کرنو جندرے مارے سیدانے دین دے ڈب دے بیڑے تارے سیدانے. اور ایک آواز کوفے والو آئی سی نبی دے کرتے کیڑا ظلم کمایا جے رک جاؤ ظالمو خیمے اول نہ آیا جے. اور حقیقت کی یہ کہ ریتاں تینے پھول کھلارے سیدانے ریتاں تینے پھول کھلارے سیدانے دین دے ڈب دے بیڑے تارے سیدانے لال خدا دے ناتوں بارے سیدانے دین دے ڈب دے بیڑے تارے سیدانے. نثار مرتضیٰ ہوں نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں خزاں جس پہ نائے اس چمن سے پیار کرتی ہوں خزاں جس پہ نائے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں. بے پیر ہوں بے دین ہوں ہندو ہوں لیکن قاتل شبیر تو نہیں بے پیر ہوں بے دین ہوں ہندو ہوں مگر قاتل شبیر تو نہیں حسین اگر ہمارے پاس اتارا جاتا یوں محمد کا چاند دھوکے میں نہ مارا جاتا نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا گنگا کنارے غازی کا علم ہوتا نہ پانی بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا گنگا کنارے غازی کا علم ہوتا. ہم پوجا کرتے اس کی صبح شام ہندو باشن میں بھگوان پکارا جاتا اگر علی کی ولادت کا تجھ کو احتراف نہیں تو تیری خطائیں تیرے حضور معاف نہیں. آخری اشعار تن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں تیرا طواف نہیں نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. میرے محترم آج کی جو اس ٹرانسمیشن کا جو حصہ ہے اور خصوصی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ مختصر وقت میں ان کو دعوت دینے چلا ہوں. بڑی مہربانی کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں. نہایت واجب الاحترام فخر فاروق آباد شہنشاہ خطابت میری مراد نہایت واجب الاحترام حافظ محمد شہباز احمد نقشبندی صاحب وہ اپنے روحانی وجدانی نورانی بیان سے ہمارے زنگ آلودہ دلوں کو عشق مصطفیٰ سے معطر فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، محبوب کبریا، معصوم آمنہ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر عقیدت و محبت کے پھول نشاور کرنے کے بعد محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے پیارے غلاموں اور سامعین ذی وقار، معزز و محترم میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم افطار ٹرانسمیشن الکرامت ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام اور بھائی محمد حاجی محمد ناصر صاحب پیراڈائز مووی والے، ان کے زیر اہتمام افطار ٹرانسمیشن میں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو حق اور سچ گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، میں انشاءاللہ تعالی العزیز مختصر وقت میں بہت قیمتی اور بڑی باتیں دے جانا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کریے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم روزے رکھو اور متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آئیے ہم اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے تو میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، اے فرشتوں آج رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے تمام تر دروازوں کو کھول دیا جائے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ جب تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میرا بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے، میں اپنے بندے کے لیے یہ اعزازی طور پر اپنے بندے کے لیے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے کہ میرا بندہ جس دروازے سے چاہے کل قیامت والے دن اس دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جایا کرے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے پیارے غلاموں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں عرض لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم فلاں وجہ سے پریشان ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اگر کوئی بندہ کوئی کوتاہی کر لیتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہاں پر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، فرمایا کہ اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیں، اے میرے اللہ کیا ارشاد فرمانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آج اعلان فرما دو کہ آج رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج سے جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے گا اور فحش گوئی سے پرہیز کرے گا، گالی گلوچ سے پرہیز کرے گا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو کل قیامت کے دن اس دروازے سے داخل کروں گا جس دروازے کا نام میں نے ریان رکھا ہوا ہے. میں ریان دروازے سے اپنے بندے کو حکم کروں گا، اے بندے تو اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں چلا جا. کیونکہ تو نے دنیا میں رہ کر رمضان کا روزہ بھی رکھا ہے، فحش گوئی سے بھی پرہیز کیا ہے، گالم گلوچ سے بھی پرہیز کیا ہے، تو نے دنیا میں رہ کر کھانے پینے سے پرہیز کیا ہے، ہر چیز کو تو نے میرے لیے ترک کیا ہے. جب تو نے میرے لیے اپنی ہر خواہش کو ترک کیا ہے تو میں خدا یہ تجھے اعزاز بخش رہا ہوں، میں خدا یہ تجھے انعام دے رہا ہوں کہ میں خدا تجھے آج داخل جنت فرما رہا ہوں اور تجھے یہ اجازت دیتا ہوں کہ تو جا ریان دروازے سے داخل ہو جا اور جنت میں چلا جا. اور راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریان تو جنتی رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے کھلا ہی ہوگا، باقی روزے داروں کے لیے جو باقی دروازے ہیں جنت کے تمام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اے دروازوں تم بھی کھل جاؤ، آج میرا بندہ وہ آ رہا ہے جس نے اپنی ساری زندگی میں رمضان کا روزہ کبھی ترک نہیں کیا. تو آئیے میں آپ کو یہ درس بھی دے کر جانا چاہتا ہوں، آئیے میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر کے جانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آپ توجہ سے سماعت کریے گا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے. ان کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے آسانی پیدا فرماتے ہوئے حضور نے اعلان فرمایا کہ وہ بندے اپنا کفارہ ادا کریں، وہ بندے اپنا حصے کا کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو معمول کے مطابق چل رہا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے تو کف یعنی کہ برابری کا حکم دیا ہے. تو جب برابری کا حکم دیا ہے تو برابری کا حکم دیا میرے حضور علیہ السلام نے، جیسے میرے حضور برابری کا درس دیتے گئے ہیں صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے اور ہم کو بھی حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. آئیے ایک بات یہ بھی ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی ملک کی طرف جاتے ہیں، کسی حکومت کی طرف جاتے ہیں، کسی سلطنت کی طرف جاتے ہیں تو جناب کے پاس ایک سواری ہوتی ہے، ایک غلام ہوتا ہے. آپ برابری اس طرح برابری کرتے ہیں کہ آپ آدھا راستہ جو ہے اس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ کچھ راستہ جو ہے وہ غلام سواری پر بیٹھے گا اور کچھ راستہ جو ہے حضرت عمر بیٹھیں گے. اسی طرح چلتے چلتے جب منزل کے قریب پہنچتے ہیں تو سواری پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں بلکہ غلام کی آ جاتی ہے. جب اس حکومت کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے، جب اس حکومت کی طرف آپ پہنچنے والے ہوتے ہیں، جب اس ملک کی طرف پہنچنے والے ہوتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بجائے آپ کے غلام کی باری آ جاتی ہے. تو غلام عرض کرتا ہے یا آقا آپ سواری پر سوار ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جب اس ملک کے قریب پہنچے تو وہ دیکھ کر یہ کہیں کہ دیکھو کیسا اس مسلمانوں کا کیسا امیر ہے، یہ کیسا مسلمانوں کا بادشاہ ہے کہ جس کا رنگ و روپ ہی کوئی نہیں، جس کا دیکھو بال بکھرے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نا میرے آقا نے مجھے برابری کا درس دیا ہے، میں کبھی بھی برابری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری کی مہار پکڑے اس بادشاہت کے قریب جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح آج کیسے بادشاہ سے ہم ملنے جا رہے ہیں جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے کپڑوں کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. تو جب دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام کو لوگ بادشاہ کہنے لگتے ہیں تو وہ بادشاہ نہیں ہوتا. تو اس غلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو پکار کر یہ کہتا ہے ارے لوگوں چپ کر جاؤ، جس بادشاہ کو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ سواری پر سوار نہیں ہے بلکہ سواری کی مہار پکڑے اپنے غلام کو سواری پر سوار کر کے برابری کا درس لے کر امت محمدی کو درس دیتے ہوئے بلکہ سواری کو مہار پکڑ کر چلتے ہوئے یہ درس دے کر جا رہے ہیں کہ میرے نبی نے برابری کا درس دیا ہے، ہم بھی برابری کا درس دیتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں. جب یہ بات چلتی چلتی نصیر ملت حضرت گولڑا کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو
کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے اور آقا پیدل چل رہا ہے۔ مسلمان بھائیو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے برابری کا درس دیا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ آئیے ہم آخری بات عرض کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج چلتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کسی کو روزہ رکھوائے۔ تو جب ہم کی سحری کا وقت آتا ہے تو ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہم لذیذ کھانے کھاتے ہیں۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے ہم اچھے اچھے مشروب بناتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنا کر افطار کرتے ہیں۔ مسلمان بھائیو، جب یہی وقت آتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے اور کسی کو روزہ رکھوانے کے لیے چل پڑتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خود سحری کھاتے ہیں تو ہم ہزاروں روپوں کے خرچ کر جاتے ہیں، اور خود افطاری کرتے ہیں ہزاروں روپوں کا خرچ کر جاتے ہیں، مگر جب کسی کو سحری یا افطاری کروانے کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ 20 روپے کے حساب سے، 30 روپے کے حساب سے، 40 روپے کے حساب سے، 50 کے حساب سے حساب لگا کر 30 روزوں کا جتنا خرچ بنتا ہے اتنا کسی غریب کو دے دو تاکہ وہ روزہ رکھ لے۔ مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ہمیں یہ درس نہیں دیا، میرے حضور نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ برابری کرنی ہے۔ جو ہم خود کھاتے ہیں وہی دوسرے کو کھلائیں گے، جو ہم خود پیتے ہیں وہی دوسرے کو پلائیں گے۔ مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے یہ درس دے کر ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچا اور پکا مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، ہم اسی بات پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں، انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں برابری کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برابری پر جو استقامت عطا فرمائے، کف یعنی کہ برابری پر استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کلی اپنی سجائی بیٹھا، میں آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، میں آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، میں آس مدنی دلائی بیٹھا، ہے نیملا تو خالی پلے پر تیری رحمت دی بلے بلے، ہے نیملا تو خالی پلے پر تیری رحمت دی بلے بلے، کر کے سونا جی کر کے سونا میں ذکر تیرا، جی بات اپنی بڑائی بیٹھا، آنکھوں کر کے سونا میں ذکر تیرا، بات اپنی بنائی بیٹھا، آنکھوں کلی اپنی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، اے پوچھنا یا کہ منکر نکیرے، اے ہو ارزا کرسی ظہیرے، پوچھنا یا کہ منکر نکیرے، اے ہو ارزا کرسی ظہیرے، کہ لکھیاں نعتاں پڑھیاں نعتاں، لکھیاں نعتاں جی پڑھیاں نعتاں، اے پڑھیاں نعتاں تے سنیاں نعتاں، کر کے اے ہو کمائی بیٹھا، لکھیاں نعتاں
लिखियां नाता ए पढ़ियां नाता करके ए हो कमाई बैठा एक कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी दिलाई बैठा कुल्ली अपनी सजाई बैठा आस मदनी। आओ ना मेरे मुसलमान भाइयों, करीम आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे प्यारे गुलामों, हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रदी अल्लाह तआला नो अपनी मां दी बारगाह च हाथ बनदे ने, अर्ज़ करदे ने अम्मा जे कदे इजाजत देवे ना अज मैं कमली वाले दा दीदार करके आवां ना। अम्मा मैं कमली वाले नो देखना चाहना, अम्मा मैं मोहम्मद मुस्तफा दा दीदार करना चाहना। फरमाया बेटा तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, ऐ बेटा तेरे सिवा मैनू कोई खाना खिलाने वाला नहीं, बेटा तेरे सिवा मैनू कोई पानी पिलाने वाला कोई नहीं, ऐ बेटा जे तू चला जाएगा मैनू कौन खाना खिलाएगा, जे तू चला जाएगा मैनू कौन पानी पिलाएगा। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अम्मा दी बारगाह चर्द कर देने, ऐ अम्मा जे थोड़े जे टाइम दी इजाजत दे देवो ना मैं भी इस गल ते माड़ करांगा। अम्मा इन्हां अखियां ने कल कयामत वाले दिन गवाही देनी है, इन्हां अखियां ने मोहम्मद मुस्तफा दा दीदार कीता होवेगा। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं इख्तिसार नाल अर्ज करदा जावां, हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नूं जदों इजाजत मिली है, अम्मा ने इस शर्त इजाजत दी बेटा अगर घर जावे हुजूर मिल जानते मस्जिद हुजूर दी जियारत करके वापस आ जाई, अगर हुजूर घर ना मिलन ते मस्जिद नबवी जियारत वास्ते नहीं जाना। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी दौड़े दौड़े जा रहे, इधर मदीना तैयबा च पहुंचे ने, जाके दरवाजे ते दस्तक दी। अम्मा जान ने फरमाया कौन है? हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज कर देने मैं ओवैसे करनी आया, करने चो हुजूर दा दीदार करने वास्ते आया। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इतनी अर्ज की थी, अम्मा जान ने फरमाया हुजूर दा दीदार करना है, हुजूर हुने हुने मस्जिद नबवी अंदर गए ने, जे तुसा दीदार करना है मस्जिद नबवी विच चले जाओ। हजरत ख्वाजा वैसे करनी अर्ज कर देने, अखां विच छम छम आंसू बरसदे ने, रो के कहंदे ने ना ना अम्मा जी जदों हुजूर आण तुसी हुजूर नूं पैगाम दे दविया जे, अम्मा ने इजाजत घर तक दिती सी, घरों वापस चल चला वा, मैं घरों वापस टुर चला वा, जदों हुजूर आ जान हुजूर नूं मेरा पैगाम दे दविया जे, हुजूर अपने गुलाम दा आना भी कबूल करिया जे, अपने गुलाम दा सलाम भी कबूल करिया जे। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी घर पहुंचे, इधर हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी मदीना तैयबा दियां गलियां विचों निकलदे ने पए, मेरे आका तशरीफ लेके आए ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम जदों तशरीफ लेके आए, मेरे आका ने फरमाया आयशा दसो ना अज कौन आया है? हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा पता दस के मेरे आका दी बारगाह च अम्मा जान ने अर्ज की, हुजूर अलैहिस्सलाम दे बारगाह च अर्ज कर दियां ने, हुजूर दी बारगाह च अर्ज कर दियां ने तुहाडा एक गुलाम आया। मेरे आका ने अपने गुलामां नूं बुलाया, फरमाया जल्दी करो जाके मदीना तैयबा दियां गलियां विच जाके तलाश करो मेरा किते गुलाम मौजूद है, ओनू पकड़ के लेके आओ। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी ना मिले, गुलाम वापस आए, गुलामा या की अर्ज की सोनिया दसो ते सही ना कौन सी? मेरे आका ने फरमाया गुलामो ए ओ हस्ती आई सी, ए मेरा ओ गुलाम आया सी जिदी दुआ दे नाल अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत दे अद्धे गुलामां दी बख्शिश फरमा देनी है।
اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ اویس کرنی دی محبت دا صدقہ سانو پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ.